ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ $7 ارب کا منصوبہ ہے جو دونوں ممالک کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. ازبکستان میں پاک ازبک بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا معاشی ترقی سے شہروں میں خوشحالی آئے گی. دو عظیم ممالک کے تاجر اور سرمایہ کاروں کے عزم کی عکاسی ہے. وہ نہ صرف پاکستان ازبکستان میں سرمایہ کاری کریں بلکہ باہمی مفادات کے لیے اپنے نظریات کا تبادلہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے تاجر اور سرمایہ کار تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دیں گے. شہباز شریف نے کہا کہ آج ہم نے ویزا پالیسی میں نرمی کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے. ازبکستان نے اسحاق ڈار کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے ویزے دستیاب ہوں گے. یہ تجارتی فروغ کے لیے بہترین سپورٹ ہوگی. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے خصوصی اقتصادی زونز بھی بنائے گئے ہیں. پاکستان میں مائنز اینڈ منرلز کے شعبے میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ 2 روزہ دورہ ازبکستان پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے. ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کی تقریب منعقد ہوئی. وزیراعظم شہباز شریف ازبک صدر کے شوکت مرزیایوف اور تقریب میں شریک ہوئے. تقریب میں تاشقند اور لاہور کے درمیان ایم او یو کا تبادلہ ہوا. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان معلومات کے تبادلے اور سفارتی پاسپورٹس، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں مختلف تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان نوجوانوں کے امور سے متعلق ایم او یو کا بھی تبادلہ ہوا. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مشترکہ اعلامیے میں دستخط کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبکستان کے صدر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی. صدر ازبکستان نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کو خوش آمدید کہتے ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان مفید گفتگو ہوئی. روشن مستقبل کے لیے دونوں ملکوں کی گفتگو اور معاہدے اہم ہیں. ازبک صدر نے مزید کہا کہ مشترکہ لائحہ عمل اور مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے گا. خوشحال مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. دونوں ملکوں کے تعلقات میں وقت گزرنے کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. باقاعدہ پروازیں دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دورہ ازبکستان کے دوران میزبانی پر بے حد مشغول ہوں. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مضبوط روابط قائم ہیں. پاکستان اور ازبکستان کے تعلقات کی طویل تاریخ ہے. دونوں ملکوں کے تعلقات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. ازبکستان پاکستان کا قابل اعتماد شراکت دار ہے. دونوں ملکوں کی خوشحالی اور ترقی ہمارا مشترکہ عزم ہے. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مضبوط روابط قائم ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اپنا 2 روزہ سرکاری دورہ ازبکستان مکمل کر کے تاشقند سے اسلام آباد روانہ ہو گئے. ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ آریوف اور وزیر خارجہ بختیار، تاشقند کے میئر شوکت راکوف اور ازبکستان کے پاکستان میں سفیر علی شیر تحقاف اور پاکستان کے ازبکستان میں سفیر احمد فاروق سمیت اعلیٰ سفارتی اور سرکاری اہلکاروں نے وزیر اعظم کو الوداع کیا. تاشقند ہوائی اڈے پر وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کو الوداع کرنے کے لیے ازبک مسلح افواج کا شاہ شعبہ دستہ بھی موجود تھا. اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں ازبکستان کی ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس فورسز کے کمانڈر میجر جنرل احمد جمال نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کے ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے فضائی افواج کے سربراہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون کو فروغ دینے اور مشترکہ تربیت و تکنیکی اشتراک کار سے متعلق امور پر تفصیل سے بات چیت کی گئی. دونوں رہنماؤں نے پاک ازبک فضائی افواج کے درمیان تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا. ازبک فضائیہ کے سربراہ میجر جنرل احمد جمال کو پاکستان کے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا.
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, दीगर ममालिक को भी जमहूरियत से मुतल्लिक चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में एक अहम किरदार था। हमने अपने दौर में अपोजिशन को मसरूफ रखा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अक्सरियत में नहीं और ना ही वो फैसलों का निफाज कर सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कौमी सियासत ज़रूरत पड़ने पर पीपल्स पार्टी ने ही इनका साथ दिया है। एहतसाब के नाम पर माजी में पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा है। और अब बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बयान की। उनका कहना है कि पीटीआई दौरे हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को माजी की गलती करार देकर आगे बढ़ने का मशवरा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था, हमारी हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू हो चुकी है और इस जिद्दोजहद में दीगर अपोजिशन जमातों को साथ मिला रहे हैं, जबकि उम्मीद है सहाफ़ी बरादरी, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातें साथ देंगी। उनका मजीद कहना था कि हमारे दौर में सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया और हमने किसी पर मुकदमात नहीं बनाए, किसी को जेलों में डाला, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सबके सामने है। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने कॉन्फ्रेंस रोकने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कल हर सूरत कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है। ये सड़क पर कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बंद जगह पर थी और हुकूमत इससे भी घबरा गई। होटल इंतजामिया को कुछ लोगों ने आकर धमकाया। कॉन्फ्रेंस की सूरत में होटल्स बंद कर दिया जाएगा, जिस पर हमने उसे तहरीरी तौर पर लिख कर देने की इस्तदा की। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि कॉन्फ्रेंस जरूर होगी, ये हमारा हक है। ये हुकूमत की कमजोरी की दलील है। 20-25 अरब रुपया लगाकर जो इश्तिहारात दिए गए वो एक कॉन्फ्रेंस से खौफजदा हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को करारा जवाब। सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने एक बार फिर बलूचिस्तान के दौरे की दावत दे दी। अपने एक्स पैगाम में लिखा, आपने बलूचिस्तान के 8 अजला की अलहदगी की बात की थी। मैंने कहा था कि आए पूरा बलूचिस्तान दिखाता हूँ और गुजारिश की थी कि इसे अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल न करें, मगर आपने फिर बात का रुख मोड़कर सियासत करने की कोशिश की। मैं दोबारा कहता हूँ, खुदारा बलूचिस्तान को अपनी सियासत से दूर रखें। गुज़िश्ता रोज़ मैंने ज़ाती तौर पर आपको फ़ोन करके बलूचिस्तान की सूरत हाल से भी आगाह किया था, लेकिन शायद आप समझने में नाकाम रहे। बतौर अपोजिशन लीडर मैं आपको एक बार फिर बलूचिस्तान के दौरे की दावत देता हूँ ताकि हक़ाइक़ पर बात कर सकें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने गुज़िश्ता 2 रोज़ से बलूचिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर मुख्तलिफ बयानात दिए हैं, जिन पर हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ैद अल नहयान का एक रोज़ा सरकारी दौरे पाकिस्तान। वली अहद पाकिस्तान की सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे, जबकि अहम मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। वली अहद सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी वली अहद को पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजेंगे। ऐवान सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक होंगे। वली अहद का खुसूसी तैयारा चकलाला एयरबेस पर लैंड करेगा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह से जनूबी कोरिया के सफ़ीर पार्क कंजून की मुलाकात हुई है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत की गई। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुराद अली शाह ने जनूबी कोरिया को धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनतें लगाने की पेशकश कर दी। कहा, हाईटेक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर्स और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। कोरिया ने हैदराबाद, मीरपुर खास के बाद सिंध में किसी मंसूबे पर काम नहीं किया। इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट सिंध कोरियन सरमायाकारों के साथ राबता करेगा। कोरियन सफीर का कहना था कि मीरपुर खास सड़क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोरिया ने बनाई थी। सिंध में जनूबी कोरिया आईटी और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखता है।
اور دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ایف بی آر میں جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے انسانی مداخلت کو کم سے کم کر رہے ہیں۔ ایف بی آر کی تمام تر توجہ ٹیکس جمع کرنے میں لگی ہونی چاہیے۔ پشاور میں چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے، معاشی استحکام کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں، ٹیکس اتھارٹی میں شفافیت لا رہے ہیں، پارٹی اور پالیسی ریٹ میں کمی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار معاشی استحکام کے لیے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ٹیکس پالیسی کا اختیار ایف بی آر سے لے کر فائنانس ڈویژن منتقل کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں مقدمات کے جلد سماعت کے حوالے سے پالیسی تشکیل دے دی گئی ہے۔ نئی پالیسی کے مطابق ضمانت اور ضمانت قبل از گرفتاری کے مقدمات کو جلد سنا جائے گا، جبکہ تمام انتخابی عذرداریوں کو سماعت کے لیے جلد مقرر کیا جائے گا۔ مقدمات کی منتقلی، کمپرومائز اور فیملی مقدمات کو بھی سماعت کے لیے جلد مقرر کیا جائے گا۔ ایسے مقدمات جن میں جلد سماعت کے لیے درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جلد سماعت کی درخواست وکیل کی جانب سے تیار اور اے او آر دائر کرے گا۔ نئی پالیسی میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جلد سماعت کی درخواست مسترد ہونے پر صرف نئی وجہ کی بنیاد پر ہی جلد سماعت کی درخواست دوبارہ دائر ہو سکے گی۔ اور آپ کو بتائیں کہ احسن بھون ایڈوکیٹ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر بن گئے۔ پاکستان بار کونسل نے احسن بھون کو ممبر جوڈیشل کمیشن بنانے کی منظوری دے دی۔ احسن بھون 14 ووٹ لے کر جوڈیشل کمیشن کے رکن منتخب ہوئے اور آئندہ 2 سال تک کمیشن کے رکن رہیں گے۔ جوڈیشل کمیشن میں پاکستان بار کونسل کی نمائندہ کی جگہ اختر حسین کے استعفے سے ان کی سیٹ خالی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کو راولپنڈی میں عسکری تنصیبات پر حملوں کے کیس کی سماعت کے دوران پنجاب حکومت کو رپورٹ جمع کروانے کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اپیلوں پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر اپیلوں پر دلائل طلب کے لیے وقت مانگ لیا اور کہا کہ جے آئی ٹی رپورٹس جمع کروانا چاہتے ہیں، اس کی روشنی میں دلائل دیں گے۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو رپورٹس جمع کروانے کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ کچھ اپیلیں تو مقدمہ منتقل کرنے کی بھی ہیں، مقدمہ منتقلی کی اپیلوں تو غیر موثر ہو چکی ہیں۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج کا تبادلہ ہو چکا ہے۔ ٹرانسفر کی 11 درخواستیں ہیں، سب میں 2-2 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ فیصلے میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے خلاف ریمارکس بھی دیے گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ کچھ پیسے تو آپ لوگ بھی جمع کروائیں۔ احمد رضا گیلانی نے کہا کہ بطور پروسیکیوٹر یہ تکلیف کا باعث ہے کہ عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کا کہا جائے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ ایسی بات ہے تو اپنے جوڈیشل افسر کو بلا کر موقف بھی سنیں گے۔ فریقین کو نوٹس جاری کیے بغیر جرمانہ ختم نہیں کر سکتے، مناسب ہوگا کیس ٹرانسفر کرنے کی اپیلوں پر دوبارہ ہدایات لے لیں۔ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا کہ کل اور پرسوں بھی 9 مئی کے مقدمات مقرر ہیں، جس پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ کل کے مقدمات کل دیکھیں گے۔ آرگنائزڈ کرائم میں کمی اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اہم اقدام۔ منظم جرائم پر قابو پانے کے لیے پنجاب کا پہلا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی۔ 7 آرگنائزڈ جرائم میں کمی کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ جرم اور سرزد ہونے کی صورت میں سرویلنس ڈرون 5 منٹ میں جائے وقوع پر پہنچ جائے گا۔ قتل اور زیادتی کے مجرم تک پہنچنے کے لیے سی سی ٹی فوری طور پر حرکت میں آئے گا۔ سی سی ڈی شوٹر مافیا پر قابو پانے کے لیے فوری اقدام کرے گا۔ قبضہ مافیا، گینگسٹرز، ریکٹ اور ڈکیتی، راہزنی، زیادتی، چور اور لینڈ مافیا کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی۔ سی سی ڈی پنجاب بھر میں جرائم اور مجرموں سے متعلق ڈیٹا مینجمنٹ کا ذمہ دار بھی ہوگا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے کہا کہ جب ٹیم توقعات مطابق نہیں کھیلتی تو سب سے زیادہ دکھ کھلاڑیوں کو ہوتا ہے۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عاقب جاوید نے کہا کہ 240 رنز کا دفاع کرنا ہو تو وکٹیں لینا ہوتی ہیں اور اٹیک کرنا ہوتا ہے۔ عاقب جاوید نے کہا کہ جس نے ایک میچ کھیلا ہم کہہ رہے ہیں وہ ہوتا تو پاکستان میچ جیت جاتا۔ یہ جو ہماری ٹیم تھی یہی بیسٹ اور ممکنہ ٹیم تھی، ایک بھی ایسا کھلاڑی نہیں جو بغیر پرفارمنس کے ٹیم میں آیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم کو بنانے میں ہماری سوچ تھی کہ بہترین ٹیم بنائیں۔
ایسا نہیں ہے کہ یہ کھلاڑی کچھ کر کے نہیں آئے، یہ حقیقت ہے کہ ہماری پرفارمنس نہیں آ رہی۔ پریس کانفرنس کے دوران صحافی نے عاقب جاوید سے سوال کیا کہ کیا آپ ٹیم سلیکشن سے مطمئن تھے؟ اس پر عاقب جاوید نے جواب دیا کہ مطمئن کبھی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 25 میچز والوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا، بہتری تو لانی ہے، اس پروسیس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سلیکشن کمیٹی کا کام بہترین کھلاڑی لانا ہے۔ بھارتی ٹیم بہت تجربہ کار تھی۔ عاقب جاوید نے کہا کہ اب وہی کریں گے آگے جو اس ٹیم کے لیے بہتر ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا جو باہر گئے ان کو بدل دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کوشش میں لگے رہیں گے، اب ہم ٹیم کو کل کے میچ کے لیے تیار کریں گے۔ بھارت کے خلاف صرف پلاننگ نہیں ہوتی، ہر میچ کے لیے ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے لیے پنجاب حکومت کو قانون سازی فوری مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن بلدیاتی انتخابات کرانے کا پابند ہے، بدقسمتی سے کوئی بھی صوبائی حکومت انتخابات کے لیے تیار نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں فل بینچ نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری بلدیات، اسپیشل سیکرٹری بلدیات پنجاب الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ 3 صوبوں اور کنٹونمنٹ میں جدوجہد کے بعد انتخابات کرائے گئے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس میں فائر فائٹنگ کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں شاپنگ مالز، رہائشی بلڈنگز اور ہائی رائز بلڈنگز میں آگ لگنے سے بچاؤ کے لیے تدابیر پر تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں سول ڈیفنس، KMC، فائر فائٹرز کے افسران اور دیگر متعلقہ اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 نے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں شاپنگ مالز اور رہائشی عمارتوں کو آگ لگنے سے محفوظ رکھنا ہے۔ عاصم عباسی نے مزید کہا کہ ماضی میں اس حوالے سے کوئی خاص نظام نہیں تھا، لیکن اب بلڈنگز میں فائر فائٹنگ کے انتظامات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ کمیٹی ضلع وسطی میں آگ لگنے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر مہینے اپنی رپورٹ جمع کروائے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اہم پیش رفت ملزم شیراز حسین کی انٹیروگیشن رپورٹ کو پروسیکیوشن فائل کا حصہ بنا دیا گیا۔ ملزم نے انٹیروگیشن رپورٹ میں مصطفیٰ عامر کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ ملزم شیراز حسین کی انٹیروگیشن رپورٹ کے مطابق 26 جنوری کو مصطفیٰ کی کال پر ارمغان کے گھر گیا، جہاں تینوں نے ویڈ کا نشہ کیا اور نشے کے بعد ارمغان اور مصطفیٰ میں بحث شروع ہو گئی، جس کے بعد ارمغان نے امریکن ڈنڈے سے مصطفیٰ کو مارنا شروع کر دیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ گھٹنوں اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے مصطفیٰ زخمی ہوا۔ پھر مصطفیٰ کو اسی کی گاڑی میں کی ڈگی میں ڈال کر بلوچستان لے گئے، جہاں ارمغان نے گاڑی میں پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ ملزم شیراز نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ارمغان کے ساتھ مل کر یہ کام کیا اور جہاں گاڑی کو جلایا گیا اس مقام کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کا جیسے خون نکلا جیسے ارمغان نے اپنے ملازمین سے صاف کروایا۔ مصطفیٰ قتل کیس کے بعد علاقہ مکینوں کی جانب سے پولیس کو خط لکھے جانے کے بعد DIG ساؤتھ اسد رضا کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کے مطابق 21 فروری کو رہائشیوں کا خط موصول ہوا، خط پر مزید اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اسد رضا نے کہا کہ پولیس دیگر اداروں کی مدد سے ارمغان کی زیر استعمال بنگلے کو خالی کروائے گی۔ DHA رولز کی خلاف ورزی پر متعلقہ اداروں سے مشاورت کے بعد ایکشن لیا جائے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ نے مشق سی گارڈ کے موقع پر خصوصی دستاویزی فلم نگاہ تار جاری کر دی۔ میری ٹائم سیکٹر سے متعلق قومی اداروں میں ہم آہنگی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ مشق سی گارڈ صرف ایک مشق نہیں بلکہ JMICC میں شامل تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں پر بڑھتے ہوئے اعتماد کی گواہی ہے۔ پاک بحریہ نے مشق سی گارڈ 2025 کے موقع پر خصوصی دستاویزی فلم نگاہ دار جاری کر دی۔ دستاویزی فلم میں میری ٹائم سیکٹر سے متعلقہ قومی اداروں میں ہم آہنگی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ میری ٹائم سے متعلقہ قومی اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور معلومات کے تبادلے کا آغاز 2013 میں قائم ہونے والے JMICC سے ہوا۔ سمندر میں روایتی اور غیر روایتی خطرات کا تدارک کرنے والے مختلف ایجنسیوں کے درمیان معلومات کی ترسیل JMICC کی ذمہ داری ہے۔ ریسرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کے لیے JMICC
ICC, पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की मुश्तरका काविशों से बहुत सी कीमती जानों को बचाया गया। कौमी इदारों में हम आहंगी को मजीद फरोग देने के लिए पाक बहरिया ने 2024 में मश्क सी गार्ड का आगाज किया। मश्क सी गार्ड सिर्फ एक मश्क नहीं बल्कि JMICC में शामिल तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों पर बढ़ते हुए एतमाद की गवाही है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर पाक बहरिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे, फिशिंग और शिपिंग के शोबे से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमें यकजा होती हैं। अब बात करेंगे वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी के बयान की। उनका कहना है कि 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे शुरू नहीं किए जितने मरियम नवाज ने एक साल में मुकम्मल कर दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने एक साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम कर दिए। दूसरी तरफ मुखालिफिन ज़बान दराजी करने के रिकॉर्ड बना रहे हैं। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया है। अज़म बुखारी का ये भी कहना था कि नौजवानों को इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स, आसान कारोबार के लिए कर्ज चाहिए। उन्हें पेट्रोल, बम, गुलेले, कीलों वाले डंडे नहीं चाहिए। उनका ये भी कहना था कि मरियम नवाज नौजवान नस्ल के लिए एक उम्मीद और एक आस बनकर सामने आई हैं। वक्त सहर हो या इफ्तार, गैस की लोड शेडिंग रहेगी बरकरार। सुई सदरन गैस कंपनी ने रमज़ान मुबारक में घरेलू सार्फिन के लिए गैस की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। माह मुक़द्दस में घरेलू सार्फिन को सिर्फ 12 घंटे दस्तयाब होगी। तर्जुमान के मुताबिक यकम रमज़ान से सुबह 9 से दोपहर 3:30 बजे और रात 10 से 3 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। औकात कार का तयन सहरी और इफ्तार में गैस फराहमी के लिए किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर तवानाई सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध में के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को के साथ बातचीत जारी है कि रमज़ान में लोड शेडिंग ना की जाए। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि हमास और इजराइल के दरमियान 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और 400 इजरायली मुग़वियों की लाशों के तबादले पर इत्तफाक हो गया है। अरब मीडिया के मुताबिक 6 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदी जो पिछले हफ्ते रिहा होने थे, लेकिन इजराइल की जानिब से उनकी रिहाई रोक दी गई थी, ताहम उन्हें अब जल्द रिहा किए जाने का इम्कान है। इजरायली मीडिया के मुताबिक जंग बंदी डील भी रुकावट की बाइस बंद होने की तस्दीक हुई थी, लेकिन अब फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद हमास 4 इजरायली मुग़वियों की लाशें मिस्र के जरिए इजराइल के हवाले करेगा। दूसरी जानिब अमरीकी एलची स्टीव विटोफ का कहना है कि इजरायली नुमाइंदे गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए रवाना हो चुके हैं। ये मुज़ाकरात काहिरा या दोहा में मिस्र और कतर की मेज़बानी में होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी और पायदार अमन पर जोर। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। पाकिस्तान के मुतबादिल और मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने 2 टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने गजा में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा करते हुए आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को अपनी तरजीह बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इसराइल की मगरबी किनारे में जाहिरियत को फौरन रोका जाए और इंसानी इमदाद को किसी भी सूरत में हथियार के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने गजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी की बुनियादी वजह इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है और आलमी बरादरी को मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में देर व अमन के क़याम को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करे। उधर थाईलैंड में डबल डेकर बस बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई, जिसके नतीजे में 18 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली बस थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक से सुंगखुला सूबे जा रही थी। बस में 49 अफराद सवार थे। हादसे में 30 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसे से बस को शदीद नुकसान पहुंचा और इसका अगला मकाम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हुकाम के मुताबिक वाक़े की वजूहात अब तक मालूम नहीं की जा सकी, ताहम वाक़े की तहकीकात जारी हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका की शरीयत लेने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए गोल्ड कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की तारकीन वतन को अमरीका से निकालने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब मालदार और गैर मुल्की शहरियों को अमरीका में कारोबार करने और रहने के लिए एक नई स्कीम ऑफर की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में गैर मुल्कियों की सरमायाकारी और शरीयत देने के लिए गोल्ड कार्ड मुतारिफ करा दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि ऐसे गैर मुल्की जो अमरीका में कारोबार करना चाहते हैं और यहाँ की शरीयत हासिल करना चाहते हैं, वो 50
$50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं। ट्रंप ने गोल्ड कार्ड को ग्रीन कार्ड से तशबीह देते हुए कहा कि इससे ऐसे अफराद अमेरिका आएंगे जो यहाँ के शहरियों को मुलाजमत दे सकेंगे। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज के साथ रहिए।